اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین صحت اور ایمان کی حالت میں موجود ہوں گے۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے اور سیکنڈ لیکچر میں ہم بڑی مزے کی چیز ڈسکس کرنے والے ہیں اور وہ ہے استاد کا احترام کیوں ضروری ہے۔ میرے خیال میں اس دور میں استاد کے احترام کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے بہت زیادہ کم ہے۔ آخر کیوں کم ہے؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ استاد کون ہوتا ہے، یا استاد جو ہے وہ اتنی زیادہ احترام کی عزت کا مستحق ہی کیوں ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کے بعد جس کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں۔ یعنی استاد کا اس قدر مرتبہ کہ بھئی جو آپ کو ایک لفظ نہیں ایک حرف بھی سکھا دے وہ آپ اس کے غلام ہیں۔ یعنی آپ اپنی کمپلیٹ سبمیشن دے دیتے ہیں کہ بھئی استاد کے آگے آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا، استاد آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو پڑھائی کے علاوہ بھی ایسی چیزیں سکھاتا ہے کہ اس کا احترام آپ کے اوپر لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ استاد جو ہے اس کا کیا رول ہے اور کیوں وہ اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ اتنا احترام کا مستحق ہے، تو سب سے پہلے ہم بات یہ کریں گے کہ استاد معتبر ہے اگر تو اس کی بات قابل اعتبار ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں لاکھوں استاد آئیں گے، آپ سکول جاتے ہیں، پھر آپ کالج جاتے ہیں، پھر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں جو آپ کے استاد بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی اچھی بات سکھا جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، بہترین استاد وہ ہے جو احترام کروانا سکھائے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو جن کو وہ پڑھا رہا ہے ان کو ایسا بنا دے کہ بچہ مجبور ہو جائے اپنے استاد کے احترام میں۔ آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے، آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، بچے کو لگتا ہے کہ استاد ہمارا آیا ہے، اس کا کام ہے پیسے لینا اور ہمیں پڑھانا اور چلے جانا۔ یعنی جیسے آپ ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک کسٹمر کو ڈیل کرتے ہیں، اس طریقے سے آج کا ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو پیسے لے کے ہمیں پڑھا رہے ہیں تو احترام کہاں کا۔ یہیں پہ سب سے بڑی غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر استاد آپ کو ایک لفظ ایک حرف سکھا دے تو وہ آپ کا استاد ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو دل سے تسلیم کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو استاد بچے کے دل میں موجود ہوتا ہے اس استاد کی بات بچے کے دل پر اثر کرتی ہی کرتی ہے، لیکن استاد کے احترام میں استاد کا بڑا اپنا کردار موجود ہے۔ دوسری بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری جو فیملی سسٹم ہے، ہمارے بچے جب گھروں سے جاتے ہیں تو کیا ہم ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ استاد کا حق کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی جو استاد ہے وہ آپ کو روحانی باپ ہے، وہ آپ کی ہر طریقے سے تربیت کرے گا؟ ہم آدھے سے زیادہ ٹائم بچہ جو ہے وہ اسکول کالج میں گزار کے جاتا ہے، وہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ وہ اساتذہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ استاد کے احترام کے بعد استاد جو طالب علم کے حق میں دعا کرتا ہے وہ ایسی دعا ہے جیسی ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی بڑی بڑی عظیم ہستیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ they had many teachers۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ویسے ہر استاد کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر استاد بھی آپ کو سکھا کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استاد کا احترام کرنے پہ آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی گزارنا کیا تھی، ٹھیک ہے، اور زندگی جینا کیا تھی۔ یقین جانیے استاد کے احترام سے آپ کیسے ترقی کرتے ہیں،
اس کو اپنی زندگی میں عمل کر کے دیکھیے گا. یہاں پہ کچھ میں سوسائٹی کے ان اسپیکٹس کو ڈیل کروں گی جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں. آج ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم کلاس میں جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بچے ٹانگوں کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ استاد آ گیا, ان کو نہیں پتا استاد کو کھڑے ہو کر سلام کرنا ہے, ان کو نہیں پتا کہ استاد کے سامنے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا, ان کو نہیں پتا کہ استاد سے بات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیوں ایسا کیوں ہے؟ آخر ہمارے بچے کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آپ کے بچے کو کبھی گھر سے ٹریننگ ہی نہیں ملی, آپ کے بچے کو سکھایا ہی نہیں گیا کہ جس کے پاس آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو وہ آپ نے اس کو ایز اے کسٹمر نہیں ڈیل کرنا, وہ آپ کا استاد ہے. آپ یہ بات دیکھتے ہوں گے کہ جس ٹائم پیریڈ میں ہم نے پڑھا, ہم جب گھر جا کے واپس جا کر بتاتے بھی تھے نا کہ استاد صاحب نے یہ کہہ دیا, میم نے ڈانٹ دیا, یقین جانیے ہمارے ماں باپ آگے سے کہتے تھے ضرور تم لوگوں نے کچھ کیا ہوگا. یعنی ہمارے پیرنٹس یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی تمہارے اساتذہ کی غلطی ہوگی. آج سب سے بڑا پہلا ڈرا بیک ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے ٹیچر سے ہم بات کریں گے, انہوں نے کیسے آپ کو یہ کہہ دیے. یہیں پہ تربیت کا عمل ختم ہو جاتا ہے اور استاد کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے, یہ سلیبس ہے, یہ پڑھائیں اور بس دیٹس اٹ, بات ختم, اس سے آگے کا نہیں. اور اسی وجہ سے ہم تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, ہمارے گریڈز بھی بڑے اچھے آتے ہیں, ہماری پرسنٹیج بھی بڑی اچھی بنتی ہے, لیکن ہماری زبان کی کوئی جو ہے وہ اپ گریڈنگ نہیں ہوتی. ہم جیسے بدتمیز آتے ہیں ویسے بدتمیز بچے واپس چلے جاتے ہیں. بچوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا گوا دیا ہے, کیونکہ ان کو کوئی ٹریننگ نہیں ملی ہوئی ہوتی. یہاں پہ اگر ہم بات دیکھیں تو استاد کے احترام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید, خلیفہ وقت, امیر المومنین, ان کے بچوں کو جو استاد پڑھانے آتے ہیں, جب ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے اور وہ اٹھتے ہیں اور اپنے جوتوں کی طرف بڑھتے ہیں تو دونوں بچے بھاگ جاتے ہیں. دونوں بچے بھاگ کر جوتے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جوتا ایک بھائی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, دوسرا جوتا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور وہ اسی پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ایک جوتا ایک پہنائے گا, دوسرا جوتا دوسرا پہنائے گا. خیر, استاد صاحب گھر چلے جاتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ خلیفہ وقت کے بیٹوں نے استاد کو جوتے پہنائے ہیں تو وہ استاد کو بلاتے ہیں, ان سے دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ عزت کا مستحق کون ہے. تو ان کے استاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ وقت ہی سب سے زیادہ عزت کے حقدار ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید ان کو بتاتے ہیں نہیں, سب سے زیادہ حق جو ہے عزت کا رکھتا ہے وہ استاد ہے جس کو جوتے پہنانے کے لیے خلیفہ وقت کے دونوں بیٹے لڑتے ہیں کہ وہ استاد کو جوتا پہنائیں گے. اب یہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے, کس قدر خوبصورت بات ہے. اور جب ان کو لگتا ہے کہ شاید خلیفہ وقت ناراض ہو گئے کہ وہ خلیفہ وقت کے بیٹے نے ان کو جوتے پہنائے, تو وہ اس کو اپنی طرف سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خلیفہ وقت ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا, اس سے ان کے اندر جو چھپا ہوا ہنر تھا, جو چھپا ہوا ادب تھا, وہ باہر نکلا ہے. ٹھیک ہے, کیا آج کے دور میں بھی بچے بھاگ بھاگ کر ٹیچرز کے لیے کام کرتے ہیں؟ چلیں کام کرنا دور کی بات, کیا آج کا بچہ ٹیچر کو رسپیکٹ دیتا ہے؟ نہیں دیتا. ہم اور آپ یہ بات کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں چھوٹے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اپنے استاد کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں. آج آپ دیکھیے گا, میں بہت ریئلسٹک بات آپ کے ساتھ کر رہی ہوں, بہت سارے بچے اپنے ٹیچرز کو بغیر میم کے ہی بلاتے ہیں, ان کو ڈائریکٹلی ان کے نام سے بلاتے ہیں, منہ پر نہیں تو ان کے پیٹھ پیچھے بلاتے ہیں. تو ہم پھر اس مغالطے میں کیوں ہیں, اس خام خیالی میں کیوں ہیں کہ اگر ہم استاد کی عزت نہیں کریں گے تو بھی ہم آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں, استاد وہ ہے جو آپ کو بناتا ہے, جو آپ کو تراشتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتھر سے ہیرا بناتا ہے. تو پھر میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اپنے استاد کی اتنی ہی احترام کرنے کی ضرورت ہے جتنا احترام ہم اپنے ماں باپ کا کرتے ہیں. اور یقین جانیے آپ کی زندگی میں ایسے استاد ضرور رہے ہوں گے جن کی ایک ایک بات نے آپ کی زندگیوں کو بدل ڈالا ہوگا. آپ میں سے بہت سارے لوگ اس چیز میں میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ استاد کا احترام جب آپ کے دل میں بیٹھتا ہے تو اس کی ہر بات آپ کے دل کو چھوتی ہے, آپ کے دل کو اثر کرتی ہے.
تو آئیے ہم مل کر اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی استاد کا احترام کریں گے، ہم اس بات کو پھیلائیں گے بھی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی بچہ، اب جیسا زیادہ تر آپ کالجز اور یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ استاد کے احترام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بچے کو یہ پتہ ہے کہ جی وہ تو پیسے لے کر پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سیکھ تو جاتے ہیں، آپ کی سیلف گرومنگ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، تو ادب جو ہے نا وہ سب کچھ ہے۔ ادب، احترام، ان چیزوں کے ساتھ آپ زندگی میں بہت ترقی کریں گے۔ کبھی اپنے اساتذہ کے آگے نہ چلیں، کبھی اپنے اساتذہ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، کبھی ان کے سامنے زبان درازی نہ کریں جو آج کے دور میں ہوتی ہے۔ آج کے دور کے بچے کو لگتا ہے کہ اٹس نیسیسری ٹو ڈیولپ آرگیو، نہیں، جب تک بچہ اپنی پوری بات نہیں کرے گا اس نے ٹیچر کی بات ہی نہیں سننی۔ اور مزے کی بات کیا ہوتا ہے کہ بچہ ٹیچر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ احترام میں آپ نظریں جھکا کر ٹیچر کی بات سنیں، استاد کی بات سنیں، آپ کا ایک عمل اس قدر پسند آ جائے کہ اس ٹیچر کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو جو ہے وہ جب ہوگا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تو کوشش کریں اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان سے دعائیں لیں، اور جو کچھ آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں ان سے حاصل کریں۔ اور اگر اب تک آپ نے اور میں نے کبھی جانے انجانے میں کوئی بھی عمل ایسا کیا جو کہ اب ہمیں لگتا ہے، اس وائس میسج کو سن کر ہمیں لگتا ہے کہ جی ہاں کبھی ہم نے بھی اساتذہ کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر لی، ممکن ہے اگر ممکن ہے تو جائیے ان سے معافی مانگیے، اگر ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ وہ اب ہمارے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے بھی دعا کیا کریں۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اپنے اساتذہ کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، احترام کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، احترام بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہمیں اس کی ویلیو کا نہیں پتا۔ آخر زندگی کا کیا فائدہ کہ ایک معلم جو آپ کو پڑھانے والا ہے، جس کو اسلام کے اندر ایک بہترین پیشہ قرار دیا گیا ہے، جس کو پیغمبروں کا پیشہ کہا گیا ہے، آپ اس کی عزت نہ کریں۔ کچھ بھی سیکھنے اور سکھانے کے عمل سے پہلے احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے آپ اور میں اس چیز کے اوپر پورا عمل کریں گے، اپنے اساتذہ کا بھرپور احترام کریں گے اور ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور ہم نے ایسا انسان بننا ہے جو کہ اللہ اور اس کے نبی کو پسند آئے، ٹھیک ہے، جس کے لیے اساتذہ دل سے دعا کریں۔ اساتذہ کی دعائیں آپ کو زندگی میں بہت کامیاب کریں گی، بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمیں زندگی میں کامیاب کریں گے۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ خود بھی احترام کرنا ہے، اور کہیں پہ دیکھیں اگر کوئی غلطی کوتاہی کر رہا ہے، کوئی مس بہیو کر رہا ہے، اس کو بڑے اچھے بڑے پیارے انداز کے ساتھ سمجھائیے کہ استاد کیا ہے، استاد کا احترام کیسے کرنا ہے، یہ ہماری تعلیم، ہمارا اسلام، ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی کی سنت تعلیم دینے والے یعنی معلم کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ہمارا فرض ہے ان چیزوں کو سیکھنا اور ان کو پھیلانا۔ تو آج کے لیکچر کا یہیں پہ ہم اختتام کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ اور میں ہم مل کر جہاں تک ہو سکے گا ہم ان تمام چیزوں کو پھیلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔